السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر معصومہ حشمت ہے. میں ایز اے سینئر رجسٹرار میڈیسن اور کنسلٹنٹ رومیٹالوجسٹ بھی ہاسپٹل لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. آج میں آپ سے بات کروں گی SLE کے مریضوں کی جانب سے پریگننسی اور کانٹراسیپٹیو میجرز کے بارے میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات کے بارے میں کہ کیا SLE کے مرض کے ساتھ پریگننسی ہو سکتی ہے اور ان پیشنٹس کو کب پریگننسی پلان کرنی چاہیے، اس ڈیزیز کو ڈیورنگ پریگننسی کیسے مانیٹر کرنا چاہیے، آفٹر ڈیلیوری ان پیشنٹس کو کب اپنے ڈاکٹر سے معائنے کے لیے رجوع کرنا چاہیے، اس مرض کا ہونے والے بچے پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے کانٹراسیپٹیو میجرز ہیں جو کہ ان پیشنٹس میں سیف ہیں اور یہ یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا SLE کے مرض کے ساتھ پریگننسی ہو سکتی ہے اور ان پیشنٹس کو کب پریگننسی پلان کرنی چاہیے؟ جی ہاں، SLE کے مرض کے ساتھ پریگننسی ہو سکتی ہے. ان مریضوں کو عموماً ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کا مرض ریمیشن میں چلا جائے 6 سے 12 مہینے تک، یعنی کہ ویل کنٹرولڈ ہو دوائیوں کے ساتھ، تو آپ اپنی پریگننسی پلان کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی پریگننسی پلان کریں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسی ادویات چل رہی ہوتی ہیں جو کہ بچے کے لیے سیف نہیں ہوتی. تو بر وقت ان ادویات کو چینج کیا جا سکے یا ایڈجسٹ کیا جا سکے، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. اسی طرح سے SLE کا مرض مختلف مریضوں میں مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. تو جن پیشنٹس کے اس مرض کی وجہ سے گردے متاثر ہیں، ان کے بھی ڈاکٹر ان کو بہتر طریقے سے ان کے مرض کی نوعیت کے حساب سے پریگننسی کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں. اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی اس مرض کو کیسے مانیٹر کرنا چاہیے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ مرض ڈیورنگ پریگننسی ریمیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کی علامات ختم ہو جاتی ہیں. اس صورت میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر رومیٹالوجسٹ سے باقاعدہ معائنے میں فالو اپ میں رہنا چاہیے، اس کے معائنے میں رہنا چاہیے، اور اپنے ٹیسٹ باقاعدگی سے جیسے وہ ایڈوائز کرے کرواتے رہنا چاہیے. اور بلڈ پریشر کے اوپر بھی خصوصاً نظر رکھنی چاہیے، اس کو مانیٹر کرتے رہیں، کیونکہ اگر کسی بھی پوائنٹ پر مرض ایکٹیو ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جا سکے. تیسرا سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آفٹر ڈیلیوری ان پیشنٹس کو کب فالو اپ کے لیے، چیک اپ کے لیے اپنے رومیٹالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو آفٹر ڈیلیوری عموماً یہ مرض ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو فوراً ہی ڈیلیوری کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروا کے معائنے کے لیے جانا چاہیے، تاکہ بر وقت ادویات جو کم کی گئی تھیں یا چینج کی گئی تھیں ان کو واپس سے ایڈجسٹ کیا جا سکے. اس مرض کا بچے کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اگر تو ڈیزیز ویل کنٹرولڈ ہے، یعنی کہ اس کو پیشنٹ جو ہے ریمیشن میں ہے اور ڈیزیز کنٹرول ہے، تو عموماً اس ڈیزیز کا ہونے والے بچے پہ اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ مرض ایکٹیو ہے یا اس مرض کی وجہ سے گردے متاثر ہیں تو زچہ اور بچہ دونوں میں کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. کچھ اور بھی خاص ٹیسٹ ایسے ہیں جو ان مریضوں کے کروا کے دیکھے جا سکتے ہیں کہ کے ہونے والے بچے کو اوپر اس مرض کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور اس کو کسی مانیٹرنگ کی ضرورت تو نہیں ہے. خصوصاً وہ پیشنٹس SLE کے جن میں بار بار ابارشنز کی ہسٹری ہو، ان کو بھی اپنے ڈاکٹر سے بر وقت رجوع کرنا چاہیے، تاکہ کچھ ایسے ٹیسٹ کروا کے دیکھے جا سکیں جس سے ان کی باقاعدہ تشخیص ہو سکے اور ان کو باقاعدہ ادویات پہ ڈالا جا سکے جو کہ پریگننسی کو آگے کنٹینیو کر لیں. اور اس کے علاوہ جو کانٹراسیپٹیو میجرز کے بارے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان پیشنٹس کے بارے میں کہ کون سی ایسی کانٹراسیپٹیو میجرز ہیں جو کہ ان پیشنٹس میں سیف ہیں، اس بارے میں کہوں گی کہ جو بیریئر میتھڈس ہیں وہ بہت سیف ہیں، یعنی کہ کنڈوم جو ہے وہ سیفلی یہ پیشنٹس یوز کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی مانع حمل ادویات اور ایسے انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز بھی موجود ہیں جو کہ خصوصاً یہ پیشنٹس جو ہے نا ان میں سیف ہیں. یہ آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے گائنیکالوجسٹ یا آپ کے رومیٹالوجسٹ. ٹھیک ہے، اپنے ڈاکٹر سے جب بھی پریگننسی کے بارے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں، خدشات ہوں یا پریگننسی ہو جائے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع میں رہیں، ان سے باقاعدہ مشورہ کرتے رہیں، تاکہ یہ سب جو ہے نا وہ اسموتھلی سارا پروسیس ہو سکے.